باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. وبه قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم رقم 575. وأخرجه النسائي باب الإمامة إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده رقم 858 جديد. قوله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلہ. انفرادی نماز پڑھنے کے بعد بنیت نفل جماعت میں شریک ہونا. جو شخص منفرداً نماز پڑھ چکا ہو اور بعد میں اسے کوئی جماعت مل جائے تو اس جماعت میں بنیت نفل شامل ہو جانا اس حدیث کی بنا پر مسنون ہے. ائمہ ثلاثہ کا مسلک. امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، امام اسحاق رحمہ اللہ اس حکم کو پانچوں نمازوں کے لیے عام مانتے ہیں. المجموع شرح المہذب للنووی کتاب الصلاة باب صلاة الجماعة جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222. ونسوه ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصلي معهم. وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه لابن کوسج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611. ونسوه قلت لأحمد إذا صلى مرة يعيد في الجماعة قال إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يعيد. قال إسحاق كما قال جديد. امام مالک رحمہ اللہ نماز مغرب کو اس سے مستثنی قرار دیتے ہیں. الکافی فی فقہ اہل المدینہ لابن عبد البر کتاب الصلاة باب اعادة الصلاة في الجماعة جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218. ونسوه ومن صلى وحده ثم وجد جماعة تصلي تلك الصلاة بعينها في وقتها فحسن له أن يدخل فيصليها معهم ولو كان في مسجد أو غيره فأقيمت تلك الصلاة التي صلاها منفردا لم يخرج حتى يصليها معهم وهذا في كل صلاة إلا المغرب. امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول تو مذہب احناف کے قریب ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اسی کے مطابق ہے. پھر شامل ہونے کی صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک رکعت اور ملائے اور ایک قول کے مطابق 3 ہی رکعتوں پر سلام پھیر دے. الممتع فی شرح المقنی لزین الدین التنوخی الحنبلی کتاب الصلاة باب صلاة الجماعة جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455. ونسوه فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب. وفي المجموع شرح المهذب للنووي كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223. ونسوه ولا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نافلة والنافلة بعدهما مكروه ولا المغرب لأنه لو أعادها لصارت شفعا. فعلى هذا إن كانت الصلاة مغربا فوجهان حكاهما الخراسانيون الصحيح منهما أنه يعيدها كالمرة الأولى والثاني يستحب إذا سلم الإمام أن يقوم بلا سلام فيأتي بركعة أخرى ثم يسلم جديد. حنفیہ کا مسلک. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جماعت میں شمولیت صرف ظہر اور عشاء میں ہوگی، باقی نمازوں میں شمولیت جائز نہیں، اس لیے کہ فجر اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے اور مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور 3 رکعتوں میں نفل مشروع نہیں. الدر المختار کتاب الصلاة باب ادراک الفریضہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96. ونسوه وکرہ تحریما للنہی خروج من لم يصلی من مسجد وإلا لمن صلى الظهر والعشاء وحده مرة فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة إلا عند الشروع في الإقامة فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر بل يقتدي متنفلا لما مر. وإلا لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة فيخرج مطلقا وإن أقيمت لكراهة النفل بعد إلا وليبني. وفي المغرب أحد المحظورين. امام شافعی رحمہ اللہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں نماز فجر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. حنفیہ کا استدلال.
حنفیہ کا استدلال سنن الدارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرفوع روایت سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلیت فی اہلک ثم ادرکت الصلاۃ فصلیھا الا الفجر والمغرب۔ اس میں فجر اور مغرب کی نہیں تو صراحتاً ہے، اور عصر کی نماز کو فجر پر قیاس کر کے اسی کے حکم میں کیا گیا ہے، کیونکہ علت نہیں دونوں میں مشترک ہے۔ واضح رہے کہ یہ حدیث موقوفاً۔ حاشیہ شرح معانی الآثار للطحاوی کتاب الصلاۃ باب الرجل یصلی فی رحلہ ثم یأتی المسجد والناس یصلون، رقم 2147۔ ونسوه ان ابن عمر قال ان صلیت فی اہلک ثم ادرکت الصلاۃ فصلیھا الا الصبح والمغرب لأنہما لا يعادان فی یوم، وکذا فی مصنف عبد الرزاق رقم 3939۔ رشید اشرف صفی رحمہ اللہ۔ موقوفاً و مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے۔ مرفوع روایت کا مدار سہل بن صالح انطاکی پر ہے، اور وہ ثقہ ہیں، اور زیادۃ الثقہ مقبولہ کے قاعدے سے ان کی روایت معتبر ہے۔ حاشیہ ملاحظہ حدیث مذکور کی مرفوعیت اگرچہ معارف السنن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270، بذل المجہود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 441، لمعات التنقیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212، اور مرقات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 886 میں سنن الدارقطنی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، لیکن سنن الدارقطنی یا کسی اور کتاب میں ہمیں یہ حدیث مرفوعاً نہ مل سکی۔ جدید اس کے علاوہ وہ تمام احادیث جو فجر اور عصر کے بعد نماز سے ممانعت پر دلالت کرتی ہیں اور بقول علامہ عینی رحمہ اللہ متواتر ہیں، حنفیہ کی تائید کرتی ہیں۔ البنایہ شرح الہدایہ للعینی کتاب الصلاۃ فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ ونسوه تواترت الاحادیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہی عن الصلاۃ بعد الصبح وبعد العصر۔ جدید جہاں تک حدیث باب سے استدلال کا تعلق ہے وہ متناً مضطرب ہے، چنانچہ حدیث باب میں یہ واقعہ نماز فجر کا بیان کیا گیا ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الآثار لأبی یوسف فی الاضحیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 رقم 321۔ ونسوه ان رجلین صلیا الظہر فی بیوتہما وہما یریان ان الناس قد صلوا ثم اتیا المسجد فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی۔ جدید اور امام محمد کی کتاب الآثار لمحمد بن حسن الشیبانی کتاب الصلاۃ باب من صلی الفریضہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 رقم 97۔ ونسوه ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلیا الظہر فی منازلہما وہما یریان ان الصلاۃ قد صلیت امام محمد کی کتاب الآثار میں اس کو نماز ظہر کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر رفع اضطراب کے لیے ترجیح کا طریقہ اختیار کیا جائے تو کتاب الآثار کی روایتیں سنداً زیادہ قوی ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریق سے مروی ہیں، چنانچہ صاحب معارف السنن تحریر کرتے ہیں واسناد مسانید ابی حنیفہ من طریق الہیثم عن جابر احسن حالا منہ، ای من اسناد روایت الباب بلا ریب وفیہ الظہر لا الصبح۔ اس طرح یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں، واللہ اعلم۔